یہ واقعہ ہے بی بی سکینہ کی شہادت کا، جو کہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جن کے بارے میں امام حسین کہتے تھے کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بی بی سکینہ 20 رجب 56 ہجری میں اس دنیا میں آئی۔ سکینہ کے معنی ہوتا ہے قلبی و ذہنی سکون، پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی۔ نازوں و نخروں سے پلنے والی، باپ کے سینے پر سونے والی، پھوپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 سال میں ہی یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو اس معصوم سی چھوٹی سی بچی پر۔ 10 محرم کے دن اپنے سے چھوٹے بچوں کو بی بی سکینہ یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا جان پانی لائیں گے، مگر اس چھوٹی سی بچی کو کیا خبر تھی کہ اس کے چچا حضرت عباس جو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جب بی بی سکینہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے چچا حضرت عباس شہید ہو گئے، پھر آپ موت آنے تک پانی نہ مانگا، کیونکہ بی بی سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس کے بعد العطشو العطشو، ہائے پیاس کی صدائے بی بی سکینہ نے نہیں نکالی۔ جب 11 محرم 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کو یزیدی فوجیوں نے قید کر لیا اور تمام بازاروں سے گزارا گیا یہ کہہ کر کہ دیکھو یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے آقا یزید کی مخالفت کی، ان کے ساتھ بغاوت کی، تو اس قید میں سب سے زیادہ اس معصوم کو تکلیف ہوئی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے قید خانے میں تکلیف اٹھاتی رہی اور قید خانے میں بند رہی۔ جب بی بی سکینہ قید خانے میں تھی تو اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت رو رہی تھی، تو امام حسین کی تمام بیویاں اور بہنیں سب رونے لگی۔ جب رونے کی آواز یزید کو پہنچی تو یزید کی نیند خراب ہو گئی، تو یزید پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ امام حسین کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھجوا دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچی خاموش ہو جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ امام حسین کے سر مبارک کو زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئی، تمام بہنیں، تمام عورتیں کھڑی ہو گئی، اور امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے آپ کے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آگے بڑھے۔ اور پھر جب بی بی سکینہ کی گود میں بابا کا سر آیا، بے چینی سے لرز اٹھی، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کو بوسہ دیتی اور روتی اور شکوے کرتی رہتی کہ بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، نہ آپ آئے، نہ چچا جان آئے، نہ بھائی اکبر آئے، نہ بھائی اصغر آئے، آپ سب کہاں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بابا آئیے اور ہمیں اس قید خانے سے لے جائیے، اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، اور یہ صدمہ بی بی سکینہ نہیں سہ سکی، اور بالآخر خاموشی چھا گئی، یعنی بی بی سکینہ کی روح جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گئی، اور بلند آواز میں سب کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شام میں یزید کے محل کے اسی قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کیا دردناک وہ منظر ہوگا جب یہ چھوٹی سی بچی اپنے بابا کے لیے تڑپ رہی تھی، اور جب اس چھوٹی بچی کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہوگا تو اس کے درد کا اور تکلیف کا کیا عالم ہوگا، اس پر کیا بیتی ہوگی، اور ایسی بیتی کہ یہ 4 سال کی بچی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کی روح نکل گئی۔